السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے خالد میاں۔ اس کا ایک موضوعاتی مطالعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز کائنڈلی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو گھر پہ مل سکے۔ تو چلو چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ اس افسانے کی بنیادی طور پر اس میں دو کردار ہیں۔ ایک خالد میاں ہے جو چھوٹا بچہ ہے اور دوسرا ممتاز ہے۔ ممتاز کا بچہ جو ہے وہ خالد ہے۔ ممتاز اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے۔ جب خالد پیدا ہو جاتا ہے تو ممتاز کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے 1 سال ہونے سے قبل یہ مر جائے گا۔ تو ممتاز اس کے لیے بہت فکر مند ہوتا ہے۔ وہ جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو گھر کی تمام چیزیں صاف کر دیتا ہے تاکہ خالد میاں کوئی چیز اپنی منہ میں نہ ڈالے۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ 1 سال ہونے سے قبل قبل ہی یہ وفات ہو جائے گا۔ تو ان کی یہ وہم تھی، وہ اپنی بیوی کو بھی کہتے تھے لیکن بیوی ان کو کہتی ہے کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ لیکن ان کو یہ وہم لاحق تھی۔ تو جب خالد یعنی ان کی 1 سال ہونے میں جب 2 3 دن باقی رہ گئے تو خالد کے اوپر اچانک بیماری کا اٹیک آ گیا۔ اس کے اوپر ہیزا لگ گیا اور اسی طرح ممتاز نے اس کے لیے بہت ڈاکٹر وغیرہ دوائی کرا لی لیکن ان سے کچھ اپاکا نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے خالد کو ہسپتال لے کر گئے لیکن ممتاز کے یہ ساتھ یعنی یہ عمل ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی کام کرتا تو ان کو یہ وہم آ جاتی اگر آپ نے یہ کام کیا تو خالد میاں مر جائے گا۔ تو ممتاز اس کام کو چھوڑ دیتا۔ مثال کے طور پر ان نے سگریٹ پینا چاہا، جب ان کو یہ وہم ہو گیا اگر آپ نے سگریٹ پی لی تو آپ کا بیٹا مر جائے گا، تو ان نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے پانی پینا چاہا تو ان کو یہ وہم ہو گئی اگر آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ جب وہ اسپتال کے اندر موجود تھے تو ان کو یہ وہم ہو گئی اگر آپ یہاں سے نہ نکلے تو آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ تو اسی طرح وہ وہم کا شکار ہو گئے اور آخر وہ اسپتال سے باہر نکل گئے۔ پھر جب وہ دوبارہ آئے تو ان کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور ان کے ساتھ بہت پیار محبت کرتا تھا، تو ان کو کہا کہ خالد میاں وہ تو فوت ہو چکا تھا، کہ آپ گگو کھائیں گے؟ تو خالد میاں کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو پھر ممتاز نے ان کو کہا کہ خالد میاں آپ میرے وہم کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ خالد نے سر ہاں میں اس طرح ہلا۔ تو اس افسانے کا جو بنیادی طور پر ہمیں جو پیغام دینا چاہتا ہے منٹو اس میں کہ وہم سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر منٹو اس افسانے کا خلاصہ جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو وہم اپنی زندگی میں بالکل بھی دخل اندازی ان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے وہم کی۔ اور اگر آپ نے ٹھیک ہے یعنی وہم کو آپ نے اجازت دے دی تو پھر آپ کی زندگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور وہم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہم ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج یعنی لقمانی حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو بنیادی طور پر اس افسانے میں یہی ایک سبق دینے کی ہمیں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں وہم سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ خالد یعنی ممتاز کی طرح وہم کا شکار ہوں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جب خالد مر جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو نہیں بدل سکتے۔ تو پھر آپ کو وہم یعنی وہم یعنی آپ وہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ افسوس کیوں کر یعنی پھر آپ وہم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب دیکھیں اگر وہم سے کچھ ہوتا تو ممتاز کا بیٹا خالد فوت نہ ہوتا۔ ان نے ہر ایک چیز چھوڑ دی، ہر ایک کام کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا بیٹا زندہ نہ رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان کو نہیں بدل سکتے۔ تو وہم سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور وہم کے بارے میں آ، اسلامی تعلیمات کی جانب سے ایک بہترین نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی وہم یعنی آپ کے ذہن کو گھیر لیتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح وہم کہ میں یعنی وہم کی بیماری میں مبتلا ہونے جا رہا ہوں، تو آپ اس طرح کر لیں جب آپ کو کوئی اس طرح وہم ہونے لگ جاتا ہے تو آپ اچانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ کا وہم دور ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی ہماری جو گزارش تھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنی ہی کافی، والسلام۔